اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین 36ویں سورہ 23واں پارہ آیت نمبر 68 آخری رکوع کا آغاز ہے. آیت نمبر 68 بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف سب پڑھ لیں. آپ جانتے ہیں کہ ظفر مغل صاحب جو ہمارے دوست ہیں ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو اللہ سے دعا ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ درس ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے. ہم پچھلی دفعہ اس رکوع کے درمیان میں پہنچے تھے، تقریباً آخری رکوع ہے، اب صورت آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے. تو ہم نے جو پچھلے یہاں پہ ختم کیا تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں تھوڑا یاد دہانی کے لیے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ تاکہ ان کو نبی جو ہے وہ وارن کریں، خبردار کریں جو لوگ کے جن کے دل زندہ ہیں، جو تو اپنا اچھا برا سوچتے ہیں اس کے اوپر، تاکہ ان کو خبر ملے اور حق ہو جائے اللہ کی بات کافروں کے حق میں. یہ مقصد سارا بیان ہوا تھا. اس کے بعد آج جس آپ نے دیکھا کہ سورہ یاسین بڑی خوبصورت طریقے سے جیسے آغاز کے اندر مضامین آ رہے تھے اسی طرح اختتام کے اندر مضامین جا کے اس پوری چیز کو جا کے آہستہ آہستہ بند کر رہے ہیں. آج جہاں سے ہم نے پڑھا آیت نمبر 71 سے ہم شروع کر رہے ہیں اذان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یرو ویسے تو دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کا اسلوب یہ ہے کہ کیا اس بات پہ یہ غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس بات کو یہ کنسیڈر نہیں کرتے؟ کیا اس بات کے اوپر یہ غور نہیں کر رہے؟ انا خلقنا، کہ ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا ان سب چیزوں میں سے اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ کیئر اور ایک خیال ایک دوسرے کنسرن کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی چیزیں، انعامن مویشیوں میں سے. کہ کیا یہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے مویشی بنائے. فہم لہا مالکون، اور پھر ان کی ملکیت میں دے دیے اور ان کا مال بن گئے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا یہ اس بات پہ خالی غور نہیں کرتے؟ اب یہ اپنے ہاتھوں کے، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں بھی ہے اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 میں بھی ہے. یہ اسلوب کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہیں یا کچھ کرنا چاہیں اور بندہ اپنی لٹائی پہ اڑا ہوا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یار دیکھو میں تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تم میرے لیے اتنا تو نہیں کر سکتے. اکثر ایک انسانی معاملات کے اندر یہ بڑی نارمل سی چیز ہے کہ یار میں تیرے واسطے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو میرے اتنا بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اسلوب سمجھانے کا انسان سمجھتا ہے. تو یہ وہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مویشی ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اور خاص طور پر تمہارے لیے بنائے اور تمہاری ملکیت میں دے دیے. کہ کیا کیا ہم نے تمہارے لیے کیا، کیا کیا کچھ اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اس پر غور کرو اور پھر اپنے عمل سیدھے کرو. تو یہ جانور جو ہیں روز جن جانوروں سے تمہارا پالا پڑتا ہے ذرا ان کو ہی دیکھ لو. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا اور عاجز کر دیا ان کو ان کے آگے
پھر کوئی ان میں سے ان کی سواری کرتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے اندر فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ڈومیسٹیکیٹ کر دیا، ان کو ان کے قابو میں کر دیا، ورنہ ان جانوروں کو دیکھو، ان کی طاقت دیکھو، ان کی قوت دیکھو، تو یہ انسان قابو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی فطرت میں رکھ دیا اور ان کو انسان کے قابو میں دے دیا، ان کے آگے بالکل مکمل طور پر انہوں نے اپنے مطلب سبمسو ہو گئے، اس کی ملکیت بن گئے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ ہم نے کیا، اور پھر اس کے اندر ہم نے ان کی تباہ میں یہ بات ڈال دی، اور پھر اس کے اندر مختلف فائدے رکھے۔ اب ایک چیز تو میں آپ کی نظر دلواؤں گا، اتفاق کی بات ہے کہ آج موسیٰ نے سوال بھی کچھ اسی حوالے سے کیا۔ ہماری دنیا کے اندر آج بھی جس کا سرمایہ ہے اور اس کا جو ملازم ہے، آج بھی یہ کنفیوژن موجود ہے۔ سرمایہ دار یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے، پیسے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے، لہٰذا میں اس کا زیادہ منافع کا حقدار ہوں اور میں جو مرضی کام لے لوں۔ مزدور یا ملازم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو پھل پھول رہا ہے، جو کاروبار بڑھ رہا ہے، تو میری محنت کی وجہ سے پھل پھول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ واضح کی کہ ہر چیز کا خالق اور مالک در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس نے عارضی ملکیت آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے جو کہ اللہ کی عطا کرتا ہے، یہ عارضی ملکیت بھی اللہ کی عطا کرتا ہے، لہذا یہ اس کی نعمت بھی ہے، اس کی برکتیں بھی ہیں، اس کی آزمائش بھی ہے کہ اگر اس عارضی ملکیت کو اس کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، تو پھر دنیا میں بے امنی ہو جائے گی اور آخرت میں جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ان کے منافع ہیں، منافع اس میں جمع میں استعمال کیا، بہت سارے منافع ہیں ان کے اندر، بہت منافع ہیں۔ ان کی چمڑی استعمال کرتے ہیں، ہڈی، گوشت، دودھ، پینے کی جگہ سب استعمال کرتے ہیں۔ ان جانوروں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، انسان کے رحم و کرم پہ، اور اس میں بے شمار منافع رکھ دیے، پھر بھی یہ شکر گزار نہیں ہوتے اللہ کا۔ نبی پاک کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کی حالت عجیب ہے کہ پیدا میں کرتا ہوں مگر یہ عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، نیز فرمایا کہ نعمت میں دیتا ہوں مگر یہ شکر غیروں کا ادا کرتے ہیں۔ انسانوں کو آپ دیکھ لیں، یہی عادت جیسا انسانوں کی ہے اسے جنوں کی بھی ہے، مختلف فرقوں میں مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعقیدگی کرتے ہیں، یہ سب کا سب ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن، رسالت، توحید کے ذکر کے بعد یہ دکھایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سوچیں، آپ ذرا غور کریں، اور صرف غور کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ صرف گائے کو آپ دیکھ لیں، صرف گائے کو دیکھ لیں، خون بھی ہے اس کے اندر اور لید یا شٹ بھی ہے، اور اس کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دودھ آپ کو دے رہا ہے پینے کے لیے۔ جتنی بھی انسانیت ہے، کتنے لوگ ہوں گے، ایک مجبوری ایک علیحدہ چیز ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو دن میں دودھ استعمال نہ کرتے ہوں، دودھ خالص یا چائے میں یا کسی طرح، شاید ہی کوئی انسانوں میں ایسا ہو، مجبوری ایک علیحدہ بات ہے، افورڈ نہ کر سکنا ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ ہر شخص دودھ استعمال کرتا ہے، ہر شخص دودھ استعمال کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے خالی اسی کو دیکھ لو، خالی اس پہ نظر مار لو، یہ خالی اس دودھ کو دیکھ لو کہ یہ کیسے آتا ہے تمہارے پاس، اس کی تخلیق کس طرح ہے، کس کس چیز کے درمیان میں سے گزر کے تمہارے تک پہنچتا ہے، جانور کھا کیا رہا ہے، کس رنگ کا کھا رہا ہے، خون کا کیا رنگ ہے، لد کا کیا رنگ ہے، اور دودھ کا کیا رنگ ہے، اور دودھ کے اندر فائدے، اور تم دیکھ لو کہ کیا معاملہ ہے۔ خالی ان چیزوں میں تم غور کر لو، یہ بنیادی ثبوت ہر وقت تمہارے سامنے ہے، ہر وقت تمہارے سامنے اگر تم سوچ کرو، اور یہ سوچ کا وہ عالم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان اختیار کریں، کہ چھوٹے معاملوں میں غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ جیسے ہی اللہ کی نشانیاں آپ دیکھیں گے
یہ نشانیاں دیکھیں گے تو آپ کی سوچ اس ہو جائے گی، سوچ اور دھیان اس ہو جائے گا تو لا مال آپ شکر کریں گے اللہ، کیونکہ ہم میں سے کسی نے نعوذ باللہ کوئی پیسے نہیں جمع کرائے ہوئے کہ جی ہمیں اتنا خوراک یا اتنا سب کچھ ملنا چاہیے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ کرتے کیا ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ کرتے یہ ہیں، پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور الہ کہ شاید ان کی مدد کو پہنچے۔ الہ کیا چیز ہے؟ الہ کیا ہے؟ الہ کا کیا معنی ہے؟ ہمارے ذہن میں آتا ہے الہ صرف خدا، ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جائے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہٹ کے یہ اور الہ بناتے ہیں، مجھ سے ہٹ کے یہ اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پیسہ الہ ہو سکتا ہے؟ پیسہ الہ، کوئی کانسیپٹ یا آئیڈیا الہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کوئی آپ کا کانسیپٹ بنا یا کوئی آئیڈیا بنا جس کے اندر آپ بالکل مگن ہو گئے اور زندگی کی ہر چیز بھول گئے، الہ ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص الہ ہو سکتا ہے؟ فلانے حضرت، فلانے شاہ صاحب، فلانے مرزا صاحب، فلانے رایا صاحب، مزے الہ ہو سکتے ہیں؟ نفس الہ ہو سکتا ہے؟ فجر کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے مالک کی رول کال آ گئی، مجھے اٹھ کے حاضر ہونا ہے، اللہ نے اپنے غلاموں کو بلایا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر اور سو لیتے ہیں، آپ کمر بدل کے لیٹ جاتے ہیں، نفس الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے ہٹ کے اور الہ بنا لیتے ہیں۔ دیا سب کچھ میں نے، تخلیق میں نے کیا، اپنے ہاتھوں کی تخلیق کرنے چیزیں میں نے ان کو دے دی، ان کو مالک بنا دیا، اور یہ اور الہ دیتے ہیں۔ لہذا یہ الہ جو ہے، کیا ان سب الہوں کو ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا کرتے؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے۔ اس کے بعد کس امید میں، کس امید میں؟ اللہ کہتے ہیں اس امید میں کہ یہ ان کی مدد کریں گے۔ یہ الہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ ان کی مدد کریں گے۔ سب اسباب ہم نے رکھے، سب چیزیں ہم نے تخلیق کی، ان کو ہم نے عارضی ملکیت بھی ان کی ٹرانسفر کر دی، اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، روز کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں۔ خالی دودھ کو اٹھا لیں تو اس میں چاہیں تو ان کو رب نظر آ جائے گا۔ یہ سب فائدے میری چیزوں کو اٹھاتے ہیں، ہر چیز استعمال کرتے ہیں، ہماری شکر گزاری کسی اور کی کرتے ہیں، الہ کسی اور کو بنا لیتے ہیں، اور بناتے اس امید پہ ہیں کہ شاید یہ ہماری مدد کو پہنچے۔ یہ ساری بلیک میلنگ، یہ ساری دکان اس لیے چلتی ہے کہ یہ ہماری مدد کو پہنچے، لعلہم ینصرون، کہ شاید یہ ہماری نصرت، شاید یہ ہماری مدد کرے۔ اب یہاں پہ اسلوب بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اگر تھوڑا سا عربی سے آپ کو وہ تو بڑا ایک کہہ لیں کہ امفیٹیکلی زور دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑا مطلب اس چیز کو لا یستطیعون نصرہم، بالکل نہیں ان کی استطاعت نہیں ہے کہ یہ مدد کر سکے، کیونکہ جتنے بھی الہ ہیں ان کی جان ہی نہیں ہے، ان کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں۔ وہم لہم جند محضرون، یہ بڑی عجیب کیفیت ہے، یہ بڑی عجیب کیفیت ہے۔ وہم لہم، یہ جتنے بھی الہ ہیں ان کے لیے جنہوں نے الہ بنائے ہوئے ایک فوج کی شکل میں، جندم محضرون، حاضر ہو کے گیلری سے تماشا دیکھ رہے ہوں گے جب نیچے ان کو عذاب آ رہا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک شخص کی ذہنی کیفیت کہ میں نے ساری زندگی ایک حضرت کی، ایک پتھر کی، ایک شاہ صاحب کی، ایک فلاں کی میں نے خدمت کی ہے اس امید میں کہ انہوں نے مجھے آخرت میں مدد کرنی ہے۔ ایک تو میں خود گیا جہنم میں، اوپر جب میں آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھ رہا ہوں تو وہ اوپر سے تماشا دیکھ رہے ہیں گیلری میں کھڑے ہوئے میرا۔
وہ میرے الہ جو ہیں، میرا پیسہ ہے، میرے آئیڈیاز ہیں، میرے کانسیپٹس ہیں، جس کو جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، میرا کوئی حضرت شخصی وہ اوپر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی استطاعت ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کی جان ہی نہیں ہے. جتنے بھی الہ انہوں نے بنائے ہیں، جو بھی الہ یہ بناتے ہیں، ان کی جان ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکے. پہلے تو ان کی استطاعت ہی نہیں. کر سکنا یا نہ کر سکنا تو بہت بات کی بات ہے، وہ کر سکتے ہی نہیں. اور یہ الہ ایک فوج کی شکل میں قطار در قطار، ظاہر انسان نے بہت سارے خدا بنائے ہوتے ہیں. زندگی کے ہر موڑ پہ ایک نیا خدا ہوتا ہے ہمارا، کہ یہ میرا مستقبل سنوار سکتا ہے، یہ مجھے دے سکتا ہے، یہ مجھے کامیاب کر سکتا ہے، یہ مجھے صحت دے سکتا ہے، یہ مجھے پیسہ دے سکتا ہے، یہ مجھے مختلف خدا ہوتے ہیں. وہ سب کے سب جب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ پوری فوج اوپر سے کھڑی ان کا تماشا دیکھ رہی ہوگی، تاکہ ایک تو ان کو جسمانی طور پہ بھی عذاب ہو، جذباتی طور پہ بھی عذاب میں بھی ہو، اور سائیکولوجیکلی بھی ان کو عذاب ہو. ان کو دیکھ دیکھ کے یہ سوچتے ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں. اس سے زیادہ اذیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جہنم سراسر اذیت ہی اذیت. جہنم مسلسل اذیت. جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ مجھے بچائیں گے، خالد اگر پیچھے نہیں اگر اور پیچھے نہیں تم ہندو ہیں تھوڑا پیچھے مسلمان فکر نہ کر. تو جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمیں بچائیں گے، کیا مطلب ہے، وہ تمام الہ فوج کی شکل میں اوپر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں گے جب ان کو عذاب ہو رہا ہو. وہ پہلے اللہ نے کہا پہلے ان کی جان ہی نہیں ہے، یہ مدد کس طرح کر سکتی. وہ بڑی سخت لہجے میں بات کی، لا یستطیعون نصرہم، جان نہیں ہے ان کی کہ مدد کر سکے کسی کی. یہ جتنے الہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں دنیا میں، ان کی کوئی جان نہیں ہے کہ مدد کر سکے. وہم لہم، اور پھر وہ خاص طور پہ ان کے لیے جندم محضرون، فوج در فوج، گروہ در گروہ کھڑے ان کا تماشا دیکھیں گے جب یہ عذاب بھگت رہے ہوں گے دنیا پہ. عذاب فلا یحزنک قولہم، ان کی باتوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حزن نہ کریں، غم نہ کریں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اب یہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر جو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچ رہی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر بین السطور انہوں نے ذہنی اذیت دی مسلمانوں کو، ذہنی اذیت کا بھی سامان اللہ نے تیار کیا ہوا. انہوں نے جسمانی اذیت دی، اللہ نے جسمانی اذیت کا سامان تیار کیا ہوا. انہوں نے جذباتی اذیت دی، اللہ نے جذباتی اذیت کا سامان تیار کیا ہوا. پورا صاحب ان کا برابر تیار کیا ہوا. وہ کہا کہ آپ غم نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ کہ دلجوئی بھی مقصود ہے، ان کا رتبہ ان تک کرنا بھی موجود ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے چھوڑ دیو، یہ دشمن جو ہیں تھوڑے نہیں میرے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بھی اونچا کرنے والی بات کہ آپ بالکل فکر نہ کریں. ان کی خفیہ باتیں بھی، ان کی ظاہری باتیں بھی، یہ ساری چالیں میری نظر میں سب چالیں کو دیکھ رہا ہوں. اب ایک اور بڑا خوبصورت اس کے اندر جو خطاب چل رہا ہے، طریقہ کار چل رہا ہے. پہلے جب تک تو اللہ اس کو سمجھاتا رہا تو ان سے ڈائریکٹ کلام تھا جب تک، اور پھر جب اللہ نے دیکھا کہ یہ بات سمجھنے کے نہیں ہے تو پھر اللہ نے تھرڈ پرسن بات کی، جس طرح کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسے کہ اتنی ان سے نفرت کا اظہار کہ بالکل ان کی طرف ان سے رخ ہی ان سے موڑ لیا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. جو میں نے آپ سے پہلے کہا اولم یرو، کیا یہ دیکھتا نہیں ہے، کیا یہ غور نہیں کرتا، کیا یہ سوچتا نہیں ہے انسان. انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. ایک شفاف پانی سے جو کہ نجس ہے، گندا پانی ہے، مطلب جو کپڑے پہ لگے تو کپڑا آپ کو دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا، ہم نے اس کو پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور بن گیا ہے یہ خصیم، مسلسل اونچی آواز سے پبلکلی جھگڑا کرنے والا. مبین سب واضح، سب کے سامنے. دیکھتا نہیں ہے. اگر صرف یہ اپنی پیدائش پر غور کرے تو اس کے یہ غرور اور تکبر اور اس کی ساری یہ اداکاریاں خود بخود ختم ہو جائیں. کہ صرف خود دیکھے کہ میری پیدائش کیا ہے.
لیکن اب یہ آہستہ 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 یہ صورت اپنے منطقی نتیجے کی طرف پہنچتی جا رہی ہے. سورج میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جانے اور ہم جانے. اور یہ جو ازار ہے، ازار کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ فوراً، اور دوسرا یہ کہ جیسے کوئی ازار مطلب اگلا بندہ شوق میں آتا ہے، ایک بندہ حیران ہوتا ہے. وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا شخص دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے ایک گندے پانی سے پیدا کیا. فَإِذَا، اور شوکنگ یہ ہے، شوق اس بات پہ لگ رہا ہے وہ خصیم و مبین، جھگڑالو بن گیا، باتیں کرتا ہے، اونچی اونچی باتیں کر رہا ہے اور پبلکلی لوگوں میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہے، دعوے کرتا ہے، تھیوریاں دیتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہم پہ مثالیں دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بھول گیا کہ اس کی تخلیق کہاں سے ہے. اس کو دیکھو، گندے پانی سے اس کو بنایا ہم نے، اور اٹھ کے یہ ہمیں، اللہ کو، اس کے رسول کو مثالیں دے کے مسئلے سمجھا رہا ہے. اپنا آغاز بھول گیا کہ یہ ہے کون. قال، کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب یہ بربری ہو گئی، ختم ہو گئی. اور یہ تینوں چاروں تھے حضرات ابو جہل، عاص بن وائل، امیہ بن خلف، یہ پورا ایک گروپ تھا. روایات میں آتا ہے یہ باقاعدہ ہڈیاں اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اس طرح کیا کرتے تھے. یہ ہڈی زندہ ہوگی، کون زندہ کرے گا اسے؟ یہ ان کا طریقہ کار تھا پیغمبر سے بات کرنے کا. یہ پرانی ہڈیاں ڈھونڈ لاتے تھے جو بالکل بربری ہوئی ہوتی تھی بالکل، اور اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے کہتے یہ ہڈی زندہ ہوگی، اس کو کہہ رہا ہے تو زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں لے کے آتے ہیں، ہم پہ مثالیں بٹھاتے ہیں، اللہ پر، اس کے پیغمبر پر. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی بھول گئے تخلیق آئے کہاں سے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتے ہیں کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو یہ جب بربری ہو گئی، ختم ہو گئی. اور بڑا عجیب اللہ تبارک تعالیٰ نے طریقہ ان کو بتایا ان کو بات کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ لوگ جو دین کی دعوت میں ہیں، جب اس طرح کی بےہودگی پہ کوئی پہنچ جائے تو اللہ نے فرمایا کل، آپ کہہ دیجیے نہیں پاک یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، زندہ کرے گا وہ جس نے تم تو یہ ہڈی لے آئے نا، یہ ہڈی حقیقت نہیں ہے، یہ ہڈی اتنی بڑی نہیں تھی، یہ ہڈی اتنی سی تھی. زندہ کرے گا جس نے اس ہڈی کو یہاں سے یہاں تک لے کر آیا. انشاء، خلقہ نہیں کا، انشاء، جس نے اس کی نشو نما کر کے یہاں تک پہنچایا، پیدا بھی کیا، نشو نما بھی کی، اور یہاں تک پہنچایا پہلی مرتبہ. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تمام خلق کے بارے کے اندر علم رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مغل صاحب کی والدہ کے لیے بالخصوص جو ہے کریں گے جی دعا مغفرت. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ربنا ظلمنا لنا مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے مسلمان وفات پا گئے
بالخصوص ہمارے ظفر مغل صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، سہیل شاہ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ہمارے دورہ قرآن کے ایک ساتھی تھے شکیل خان صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ اے اللہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ان سے جو لوثیاں کوتاہی ہیں ادھر گزر فرما، اے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، حکیم کو صدر جمیل عطا فرما، ان کی برکات حیات ان پر قائم دائم فرما، اور بھی جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا آخری وقت تو تمہاری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک